سبق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کا تھا کہ آپ نے اس عامر کے آگے، اس ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ تو 70-72 آدمی ہیں، میں کیا مقابلہ کروں گا اس کا، چلو بیعت کر لیتے ہیں اس سے، چلو اس کے بعد مان لیتے ہیں، چلو اس کے خلاف بات نہیں کرتے۔ فرمایا نہیں، وہ شخص کہ جو اسلام کے خلاف باتیں کر رہا ہے، جس نے حلال کو حرام کر دیا، آپ نے تقریر فرمائی، خطبہ دیا، جو حلال کو حرام کر رہا ہے اس کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ جان دینا گوارا کر لی لیکن ہاتھ دینا گوارا نہ کیا۔ کسی کی شان بیان کی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے، فرمایا سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں سر دینا گوارا کر لیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا۔ آج ہم مسئلتوں کو شکار ہو جاتے ہیں، نہیں صاحب یہ ظالم آدمی ہے، جابر آدمی ہے، اس کے خلاف کیا باتیں گے، بات کرنا گوارا نہیں کر، آواز اٹھانا گوارا نہیں کر۔ بعض لوگ اپنی چینلوں کے اوپر کوئی مسئلہ دینی اٹھتا ہے تو دینی مسئلہ نہیں اٹھاتے، کہ صاحب کہیں حکومت ناراض ہو جائے۔ ان مسئلتوں کو حضرت امام حسین نے فرمایا قربان کر دو دین کے اوپر۔ میرے سامنے بھی مسئلہ تھی کہ 70 آدمی تھے، میں بیعت کر سکتا تھا، لیکن اگر بیعت کر لیتا دین ختم ہو جاتا۔ اسی لیے خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ دین پناہ ہست حسین، اگر دین کو پناہ ملی ہے تو کہیں امام حسین کے دامن میں پناہ ملی، ورنہ ختم تھا دین اگر آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ آج یہ جو دین ختم ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ مولویوں کا وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہاں جا کے بیعت کر کے آ جاتے ہیں حکمرانوں کے ہاتھ کے اوپر، وہ جو کہہ دیتے ہیں اس پہ دستخط کر کے آتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں لوگ۔ اگر وہ کوئی اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں خاموش بن کے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی منہ سے زبان نکالتا نہیں۔ کم سے کم حضور نے فرمایا کہ تو کم سے کم مرتبہ زبان سے تو کر دو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو۔ یہ سبق ہے اس دور کے اندر، ہمیں چاہیے کہ ہم ظالم اور جابر حکمران جو اس وقت اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، دین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ختم نبوت کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں ساری کے ساری۔ چیف جسٹس صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ختم نبوت کے خلاف قانون جو ہے وہ دوبارہ آ جائے اس کے کیا نام ہے کورٹ کے اندر، اور ہم اس کو بدل دیں جو قانون ہمارے کافرین نے بنایا ہے۔ یہ سازش ہو رہی ہے سر، اور کتنے لوگ ہیں، کتنے مولوی جو بولتے ہیں، کتنے چینل ہیں جو چینل پر اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں، ڈر کے مارے سوال۔ ہمیں چاہیے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے طریق پر عمل کرتے ہوئے حق کی آواز بلند کریں، مسئلوں کو چھوڑ دیں کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ امام حسین نے قربانی پیش کر دی، اپنے بچوں کی، اپنے مال کی، اولاد کی، گھر بار کی، سب کچھ قربان کر دیا حق کے خاطر۔ ہم کیا کسی سے قربانی بھی نہیں دے سکتے، آواز بلند کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کی آواز کو بلند کریں اور امام حسین کے نقش قدم پر چلیں۔